ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہماری زندگی کا بلکہ ہر انسان کی زندگی کا ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم مسئلہ ہے۔ وہ ہے حقوق اولاد کے حوالے سے کہ ہم اپنے اولاد کو کس حد تک جانتے ہیں، کس حد تک اس کی صلاحیت کو پہچانتے ہیں، اور اس کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اور معصومین علیہم السلام نے اولاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ چونکہ اولاد کے متعلق ماں باپ سے سوال ہوگا، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اولاد کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اور معصومین علیہم السلام نے بھی اولاد کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی صلاحیت کو پہچانیں اور اولاد کی تربیت بہتر طریقے سے کر سکیں۔ معصومین علیہم السلام کے ارشادات، چونکہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، ایسے رہنما کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے کسی ایک شعبے کو نہیں چھوڑا اور ہر شعبے میں بیان کیا ہے، چاہے وہ ولادت ہو یا قبل از ولادت کے احکام ہوں، ولادت کے بعد کے احکام ہوں، ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، حتیٰ موت اور موت کے بعد کے احکام، سب کچھ بیان کیا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم ان معلومات کو حاصل کریں، ان احکامات کو جانیں، چونکہ اگر ہم ان چیزوں کو جانیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور ہماری زندگی سے غم دور ہو جائیں گے۔ اکثر و بیشتر بہت سے والدین کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شکایت کیا کرتے ہیں، کبھی استاد سے شکایت، کبھی رشتہ دار سے شکایت، کبھی کسی سے شکایت، لیکن کبھی متوجہ نہیں ہوتے کہ انہوں نے آخر اپنی اولاد کی طرف جو حقوق تھے اولاد کے، ان حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حقوق اولاد ادا کرنے میں اور تربیت کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جس کے سبب آج ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ہمارے مرضی کے مطابق نہیں چل رہی۔ یا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری مرضی شریعت کے خلاف ہو اور میری مرضی سے بہتر میرے بیٹے کی مرضی ہو، لیکن چونکہ ہم اپنی ضد کی وجہ سے ہم اپنی مرضی اس پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس وقت معلوم ہوں گی جب ہم معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو پڑھیں گے کہ معصومین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہمیں اولاد کے کتنے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر ہیں، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر ہیں۔ اسی بات پر ہمیں گفتگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک سلسلہ چلے گا ہمارا، مسلسل ہم اس پر کوشش کریں گے کہ 10 20 25 جتنی بھی کلپس ہو جائیں، اس کے ذریعے سے ہم آپ تک یہ باتیں پہنچا سکیں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں۔ حتیٰ معصومین علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو، فکری طور پر آمادہ نہ ہو، اس وقت تک اولاد کی بھی خواہش مت کرو۔ آمادہ ہونا ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور اس ذمہ داری کو ہمیں جب اپنے آپ کو ہم سمجھیں کہ واقعی اس ذمہ داری کو ہم نبھا سکتے ہیں، تب ہم خدا سے طلب کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں
بچے پیدا ہو گئے لیکن ان کی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت اچھے اسکول میں ہم نے ایڈمیشن کرا دیا اور وہ اسکول پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، صرف اسکول میں پڑھانا ہی کافی نہیں ہے، اسکول کے ساتھ ساتھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں عبادت کی طرف رغبت دلانا، ان کو مسائل کی طرف متوجہ کرنا، انہیں دین کی طرف متوجہ کرنا، ان کو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ والدین دنیاوی علوم کے لیے تو بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر صبح 6 بجے بس آنا ہے بچے کو لینے کے لیے، بس آتی ہے تو اس سے پہلے ماں باپ دونوں جاگ جاتے ہیں اور ماں ٹفن تیار کرتی ہے، بیگ تیار کرتی ہے، بچے کو آمادہ کرتی ہے، اور باپ صاحب باہر کھڑے ہو گئے بچے کو لے کر کے۔ کیوں؟ تاکہ بس تک اس کو بٹھا دیں، بس میں اور اطمینان سے چلا جائے۔ کاش کہ اتنی ہی فکر اور اتنی ہی زیادہ توجہ ہم علوم آل محمد کی طرف بھی کریں۔ جس طریقے سے ہم بچے کو بس تک پہنچاتے ہیں اسی طریقے سے ہم بچے کو مدرسے تک بھی پہنچائیں، ہم عالم تک بھی پہنچائیں، تاکہ جس طریقے سے وہ علوم دین حاصل کر رہا ہے، اگر علوم دین حاصل کرنے کے لیے وہ 6 گھنٹے صرف کر رہا ہے تو ہم 30 منٹ بھی دے دیں اپنے بچے کو مدرسے کے لیے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ صرف بچے کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے لیے بھی بہتر ہے، معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے۔ معاشرہ اسی وقت بہتر ہوگا جب بچے علوم اہل بیت سے بھی واقف ہوں گے اور علوم دنیا سے بھی واقف ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو ہم قرآن مجید کی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ یہ کلپ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اس کے بعد جو ہماری کلپ آیا کریں آپ بھی سنیں اور بچے بھی سنیں، دوسرے بھی اس کو دیکھیں۔ حتیٰ معصومین علیہم السلام نے تو ولادت کے بعد حکم دیا ہے کہ ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت کہو، مستحب ہے۔ ہر دن کے اعمال ہیں، 7 دن تک کیا کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کیا چیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس طرح متوجہ ہوں، اور انشاءاللہ کل سے میں وہ گفتگو کروں گا جو تربیت اولاد میں ہمارے کام آئے گی۔ کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔